علم و ادب پن سے میری بات ہو گئی، پرنور صبح جیسی ہر ایک رات ہو انجم خدا کا فضل و کرم ہے کہ آج پھر محبوب شخصیت سے ملاقات ہو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغدیر یوٹیوب چینل کے ناظرین، آپ کو صدف جون پوری اور حیدر رضا کا سلام۔ آج ہم پھر ایک محبوب شخصیت کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک محبوب شخصیت کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری مراد ہیں حضرت قائم حسین پوری۔ حسین پور غازی پور ضلع کا ایک مردم خیز خطہ ہے، جہاں نابغہ روزگار لوگ عہد قدیم سے وارد ہوتے رہے۔ اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے قائم حسین پوری صاحب یا قائم غازی پوری صاحب۔ ان کے مزید تعارف کے لیے جو ہماری آج کی گفتگو میں بھی شامل رہے گا سلسلہ، آپ مشہور زمانہ ناظم اور عظیم ترین شاعر جناب خورشید غازی پوری صاحب کے چھوٹے بھائی۔ خورشید غازی پوری سے لکھنؤ کی محافل میں شرکت کرنے والے تمام حضرات واقف ہیں۔ مختلف محافل میں نظامت بھی کی ہے انہوں نے، اور مختلف محافل میں انہوں نے شعری نذرانہ بھی پیش کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خدمت عزا یعنی نوحہ سلام اور محافل اور مجالس میں شرکت اور دوسروں کو دعوت، جو ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ انہی کے کارناموں میں ایک سلسلہ ایک اور شاعر اہل بیت جو مسلمان بھی نہیں تھے، اہل حنوت میں تھے، باگیشور تیواری، ان کو بھی خورشید غازی پوری صاحب نے انٹروڈیوس کیا اور منظر عام پر لائے۔ انہی کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آج ہم ان کے حوالے سے بھی اور ان کے بھائی کے حوالے سے بھی ان کی بات چیت آپ حضرات کے روبرو پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب قائم صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ غازی پور ضلع میں حسین پور میں سادات کی آبادی ہے غالباً، تو آپ لوگ کہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے؟ کچھ اس کی اگر خبر ہو تو بیان کریں، حالانکہ برسوں پرانی بات ہے وہ۔ جی، غازی پور میں ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، سید ثواب غازی پور۔ ہاں، اس میں ہم نے دیکھا تو پہلے ہم لوگ سسنڈی ایک موضع ہوتا ہے غازی پور میں، وہاں ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا، تو ہماری دادی اس سے ہمارے والد پروفیسر سید ابو الحسن جو بہت چھوٹے تھے، آغوش میں تھے، ان کو لے کے حسین پور میں ان کا نانیحال تھا، تو وہ اپنے بچے کو لے کر اپنے میکے آ گئی اور وہیں پہ ہمارے والد صاحب کی پرورش ہوئی۔ اچھا۔ اس کے بعد یہ والد صاحب چلے گئے پٹنہ کے نواب صاحب، انہی کے یہاں رہ کے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مالویہ جی نے، جب یسو بنا ہے تو مالویہ جی نے وہیں ان کو، مدن موہن مالویہ جی نے یسو میں رہا۔ اس وقت وہ ہندو کالج ہوا کرتا تھا، تو اس میں وہ جو ہے عربی، فارسی اور
اردو، پہلے تینوں شعبے ایک ہی میں تھے، ایک ہی میں تھے، اس کے وہ ہیڈ تھے، مالویہ جی کے دور میں. ہاں. ہاں. اور اس میں ہی وہ ان کا انتقال ہو گیا سن 59 میں. ابھی وہ سروس میں تھے تبھی. تو آپ لوگ بہت چھوٹے رہے ہوں گے. جی ہم تو مشکل سے 9-10 سال کے تھے. اچھا. ٹھیک سے ان کو یاد بھی نہیں. ہوں. تو انہوں نے پھر وہیں گاؤں میں اس کے سامنے ہی زمین لی، کھیتی باڑی بنوائے، اور پھر بچوں کی تعلیم ہوئی. اس کے بعد جب وہ انتقال ہوا تو ہمارے بڑے خورشید غازی پوری جوان تھے، ابھی وہ زیر تعلیم تھے، وہ بھی بیچو میں پڑھ رہے تھے اور اردو سے انہوں نے ٹاپ کیا. ہمارے والد صاحب ایک گولڈ میڈلسٹ تھے پٹنہ یونیورسٹی سے. اچھا. اور بی ایس سی کیا، ایم اے کیا، پھر ایم ایف بھی کیا. اچھا اچھا. ہاں ملا فاضل. ہاں وہ پٹنہ یونیورسٹی میں ہوتا. جی. اس کے بعد خورشید صاحب، انہیں نے لا کیا خورشید صاحب نے. جی اس سے پہلے ایم اے کیا، پھر لا کیا. اس کے بعد غازی پور میں ہی پریکٹس کرنے لگے. لیکن اسی درمیان وہ پارے میں ایک محفل ہوئی تھی مسجد میں، قدر صاحب کرتے تھے. قدر پاروی. جی قدر پاروی صاحب. تو وہاں وہ شرکت کے لیے گئے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ بھی کچھ پڑھیے. تو انہوں نے وہیں پھر بڑی شعر کہے. ہاں شعر کہے اور پڑھے. تو لوگوں نے بہت پسند کیا. اس کے بعد پھر وہیں سے وہ ان کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہاں شاعری کا شروع ہو. یعنی خورشید صاحب کی شاعری کی جو تحریک ان میں پیدا ہوئی، اس میں بنیادی رول قدر پاروی صاحب کا ہے. جی وہ انہوں نے وہیں سے انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ آپ پڑھیے. تو انہوں نے فی البدی ہی کہا اور وہیں پڑھے. اس کے بعد سے بہت پسند کیا لوگوں نے. اب اس کے بعد لوگوں نے بلانا شروع کیا. اچھا. ہم لوگوں نے بچپن میں اور شعور سنبھالتے سنبھالتے خورشید بھائی کو بہت سنا. حافظہ ان کا بہت اچھا. جی جی جی. اور حافظہ اس وقت دو ہی ناظم ہوا کرتے تھے، ثقلین حیدر صاحب یا خورشید، اور دونوں کا حافظہ بے پناہ تھا. لیکن بس فرق یہ تھا کہ ثقلین صاحب شاعر نہیں تھے، وہ دوسروں کا پڑھا کر سکتے. اور یہ اپنی نظامت میں خود اپنا کبھی کسی دوسرے کا شعر نہیں پڑھا انہوں نے. اچھا. اپنے ہی شعر پڑھا. اپنا ہی شعر. اچھا. یعنی ان کی نظامت کی خوبی یہ تھی خورشید غازی پوری صاحب کی کہ یہ اپنے شعر. جی ہاں اپنے ہی شعر پڑھتے تھے. اچھا. جس وقت خورشید بھائی نے پہلا کلام کہا پارے میں، یہ کس سن کی بات ہو کہ یہ آپ کو یاد ہے؟ ہاں یاد تو وہ کلام یاد نہیں، وہ سن بھی نہیں یاد ہے. اچھا. تب جب خورشید بھائی نے شاعری شروع کی تو اس وقت آپ شروع کر چکے تھے یا آپ نے بعد میں؟ ابھی ہم نہیں شروع کیے تھے. اچھا. آپ نے بعد میں؟ ہاں وہ بعد میں ایسا ہوا کہ اس کے بعد جب وہ تھوڑا عروج پہ ہوئے تو یہ غازی پور میں ایک بزم مدحت انہوں نے قائم کی. اور اس میں غازی پور کے جتنے شعراء آزاد تھے جو ابھر رہے تھے یا بہت لوگوں کو انہوں نے شاعر بنایا. تو اب ہر امام کی مجلس یا محفل یا ولادت یا شہادت کہ وہ بانٹ دیا، لوگوں نے لے لیا کہ ہم کریں گے. اس طرح سے وہاں شوق ہوا لوگوں کو. بہت سے ساحل غازی پوری اور بھی کئی شاعر جو غازی پور سے شعراء اٹھے، ان میں جیسے ایک نام ہم نے بہت پہلے سنا، خاموش غازی پوری. جی وہ تو غزل کے شاعر تھے. مشاعروں کو کی زینت ہوا کرتے تھے. خاموش غازی پوری. یہ جو بنارس میں دلکش غازی پوری ہیں، یہ شاید خاموش صاحب نہیں، خاموش صاحب نے یہ جو ہیں یہ میکش غازی پوری کے صاحبزادے ہیں. اچھا. یہ جو خاموش غازی پوری تھے یہ شاعر اہل بیت بھی تھے یا صرف غزل کے شاعر تھے؟ اہل سنت سے. اچھا. اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے. ایک نام ہم نے بھوپال میں ملاقات کی، علی عباس امید. یہ بھی غازی پور کے ہیں. کوئی زوار غازی پور میں رہتے نہیں، بھوپال میں رہتے ہیں. یہ تو بھوپال میں رہتے ہیں مگر غازی پور سے تعلق ہے. وہ بھی غزل کے شاعر ہیں. جی. اچھا. آپ نے اپنی شاعرانہ زندگی میں کبھی غزل کہنے کی کوشش کی؟ اب جب میں پڑھتا تھا تو میں
یہ جاسوسی دنیا ایک ابن صفی، والی وہ پڑھتا تھا، ایک 20ویں صدی رسالہ نکالا. ہاں 20ویں صدی، خوشتر گرامی اس کے وہ تھے، اور ابن صفی یہ جاسوسی دنیا. تو اس میں جو غزلیں نکلتی لوگوں کی ہاں وہ میں پڑھتا تھا. ہاں تو اس میں ایک بات یہ دیا تھا کہ ایڈیٹر صاحب نے کہ جس کو غزل اگر کہنا ہو تو بھیجیے ایک ساتھ میں لفافہ. تو ہم کو کہ یہ ہم نے کہے، لیکن ہم کو یہ پتہ نہیں تھا غزل ہوتی کیا ہے، ردیف کیا ہوتا ہے، قافیہ کیا ہوتا ہے. تو ہم نے کہا تو، لیکن قافیہ نہیں صحیح تھا، وہ ردیف تو ہم لے آئے صحیح، اور مصرے موضوع بھی ہو گئے. ہاں، اور مگر قافیہ جو ہے اس کا جی وہ ہم کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا، کبھی اس لائن میں ہم تھے ہی نہیں. ابھی ہم انٹر میں پڑھ رہے تھے. اچھا اچھا. تو اس کے بعد ہم نے بھیج بھی دیا. تو وہاں سے وہ ریٹرن ہو کے آیا، جوابی اس کا لفافہ بھیجے تھے. تو اس میں یہ لکھا تھا کہ بھائی اس میں آپ کے خیالات تو بہت اچھے ہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ کسی شاعر سے اس پہ اصلاح رابطہ کیجیے کہ قافیہ کیا ہوتا ہے. تو بہرحال وہیں سے وہ سلسلہ ختم ہو گیا. کچھ دن بعد ایک مستر تاجپور کے ہیں سر، تاجپور ڈہما جو غازی پور میں. جی تو وہ تعلقاتی تھے. اور غازی پور میں جب پریکٹس میں آ گیا، میں نے ہوم پیج سے ڈاکٹری کی. اچھا ہوم پیج بی ایس سی کیا، اس کے بعد سے ہوم پیج سے بی ایچ ایم ایس کیا ہوگا. وہ سب بی ایم ایس تھا، اسی کے بعد سے بی ایچ ایم ایس ہوا ہے. اچھا اچھا. ہم لوگ کو آخری ڈگری وہ بی ایم ایس کی ملی. تو اسٹیشن سے اترتے تھے، کچہری جاتے ہوئے تو راستے ہی میں پڑتا تھا ہمارا. وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے واپسی میں. ہاں ٹرین لیٹ ہوتی تو بیٹھ جاتے، تو کچھ گفتگو ہوتی تھی. تو ہم نے ایسے ہی 20ویں صدی پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ تو رسالہ معیاری رسالہ ہے، اچھی چیز ہے. تو ہم نے اتفاق سے ان کو دکھایا کہ یہ دیکھیے ایسے ایسے تھا. ہم نے بھیجا. تو ہاں دیکھ وہ ہنسے بہت تیز. ہاں پہلے تو ہنسے، کہا کہ آپ نے کہا تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں یہ کمی ہے. آپ ہاں. تو انہوں نے کچھ اس کمی کو دور کیا. انہوں نے بتایا کہ قافیہ کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتا ہے. جبکہ ہماری بہر صحیح تھی، اس لیے کہ ان کو گنگنا کے اس کہتے تھے تو بہر صحیح تھی. مزاج موضوع تبا تھا، تو نہ موضوع مصرے نہیں ہوتے تھے. اس کے بعد سے ہم نے وہ بند بھی کر دیا. اس پھر ادھر ہم تربیت ہی نہیں کیے. تو پھر یہ منقبت کی دنیا میں اور مذہبی شاعری میں آپ نے کب قدم رکھا؟ تو یہ جب بزم مدحت قائم ہوئی تو اب لوگ آتے تھے بھیا کے پاس، سب لوگ اور جو لوگ وہ اچھا جتنی یہ ہوتی تھی سب طرح ہوتی تھی. ہاں طرح محفلیں ہوتی تھی، اس کا حصہ دیا جاتا تھا. تو ہم بھی سنتے رہتے تھے، گفتگو ہوتی رہتی تھی، لوگ لا کے اپنا کلام دکھاتے تھے. تو اس میں ہم نے بھی سنتے ہاں کچھ کہے 7-8 شعر. اچھا بھیا کا میں ادب بہت کرتا تھا، مطلب کھل کے گفتگو نہیں ہو کرتا. مطلب کافی بڑے تھے، احترام ایک ادب کا تقاضا تھا کہ ان کے سامنے زبان بھتیجے کے ذریعے بھیج دیا. ہاں تو انہوں نے دیکھا تو 2-1 جو انہوں نے صرف نشان لگا دیا، گھیر دیا. کبھی وہ ہم کو اس طرح سے نہیں بتاتے کہ یہاں غلطی کیا ہے. اگر ہم پوچھ دیتے تھے تب تو بتا دیتے، ورنہ یہ بتا دے کہ ٹھیک ہے دیکھو اس کو. ہاں ہمیشہ. جبکہ ہم نے یہ دیکھتے تھے کہ اور لوگوں کا پورا شیڈ کاٹ دیتے تھے، ہم کو برا بھی لگتا تھا. بتائیے لوگوں کا اس طرح سے پورا شیڈ کاٹ کے صحیح کر دیتے تھے، اور ہم کو اس طرح سے. تو ہم نے مجھ تاجپوری صاحب سے یہ بات کہی، انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، آپ خود غور و فکر کریں گے کہ کیا کمی ہے. ہاں اس میں کیا کمی ہے، نہ سمجھ میں تو پوچھیے، آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہیے، آپ کے سمجھ میں خود ہی آ جائے گا. تو واقعی ایسا ہی ہوا ہے. اس کے بس یہ سلسلہ چلا. تو ہم بھی جو کہے تھے اس کو ہم جب وہاں پہنچے محفل میں، تو ہم نے جو اناؤنسر کر رہے تھے اناؤنسر سے، ہاں تو ان سے ہم نے کہا کہ بھائی ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ہم کو ہی بلایا. جب ہم نے سنایا تو لوگوں نے بہت پسند کیا، تو حوصلہ بڑھا. اس کے بعد سے باقاعدہ جب بھی نشست ہوئی تو آپ نے نکلتی تھی شعر ضرور. ہاں
भैया निज़ामत करते थे, ज़्यादातर भैया ही निज़ामत करते थे। हमने एक शेर सुना था इकबाल आशाद साहब के, वो शायर हैं, तो मोबाइल पर है कि न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। तो हमारे जहन में फ़ौरन भैया की निज़ामत आई कि वाकई उस वक्त उनके मरने के बाद कितने शायर नाज़िम निकले जो निज़ामत करते हैं, लेकिन जब तक वो थे तो वही निज़ामत। हाँ, बस हर जगह ज़्यादातर सकलें सब तो बहुत कम, ज़्यादातर पश्चिम में रहते या मुशायरे में हो जाते, लेकिन इस तरफ तो एकदम वही हैदराबाद जब से मैक्सिमम से कम 10-12 बार तो हैदराबाद गए जी। तो बहरहाल खुर्शीद साहब के बड़े ख़िदमात हैं। शायरी आपने भी शुरू की और फिर आपने बाकायदा तौर पर अगर कलाम किसी को दिखाया तो वो खुर्शीद गाजी खुर्शीद, हाँ, बाद में फिर हम वो बड़े भाई जो भी कहते थे उन तक भिजवा देते थे, ये कभी कभी दे भी दिया खुद भी। तो वो बस वही जहाँ कमी हुई वहाँ उन्होंने निशान लगा दिया, घेरा लगा देते थे। उससे आपको फ़ायदा हुआ। हाँ, बाद में हमको समझ, उस वक्त हमको थोड़ा सा तकलीफ़ होती थी कि दूसरों को पूरा समझा रहे हैं हमें। हाँ, समझा रहे, पूरा कलाम बदल देते थे। जैसे बाहर ले जाना हुआ किसी को तो उसका पूरा कलाम ही बदल देते थे, अब नाम किसी का नहीं लूँगा। हाँ, अच्छा, ये जो बागेश्वर तिवारी थे ये भी खुर्शीद साहब के ही शागिर्द? हाँ, वो भी वकील थे, उनके साथ ही वकील जूनियर रहे होंगे? हाँ, जूनियर थे, यानी वकालत में भी उनके शागिर्द कह लिए और शायरी में भी? जी। तो उनकी आवाज़ अच्छी थी, आवाज़ बहुत अच्छी तो थी। हाँ, उनको शौक़ था। तो थोड़ा सा पहले हिंदी में कुछ सुनाते थे, शौक़ था, तो भैया ने कहा ठीक है चलो। और बाद में तो ये हालत हो गई कि जब तरीक शबेदारियाँ या महफिलें होती थी कि एक जगह से रास्ते में दूसरी जगह ट्रेन में कलाम कहा, पहले उनको देते थे फिर अपने लिए कहते थे। अच्छा। हाँ, रास्ते में एक जगह दूसरी जगह, इसलिए कि रजब वगैरह या शाबान वगैरह महफिलें लगातार होती रहती थी। लेकिन ये हाफजा इतना अच्छा था कि वो 50-50, 60-60 शेर उनको याद। हाँ, बिल्कुल ज़बान कह के आप फ़ौरन पढ़ते। कहीं उन्होंने डायरी मेंटेन नहीं की। आखिर वक्त में जो पोस्टर या पर्चे आते थे उसी को कुछ लिखना शुरू किया। कितने कलाम तो उनके ज़ाय हो गए, कहीं लिखा ही नहीं उन्होंने। अच्छा, उनका जो कुछ कलाम जो सरमाया है वो क्या मंजर आम पर आया, छपा? जी, हमके इंतकाल के बाद जो पर्चे मिले हमको तो उनको हमने इकट्ठा किया और एक डायरी बनाई हमने। तो उनके बड़े साहबजादे दानिश जी, उन्होंने कहा कि हम इसको छपवाएंगे। हाँ, छपवाएंगे। तो एक कलाम उनका छपा। अच्छा। हाँ, एक मंजर आम पे आया है। अच्छा, मतलब एक ही मजमुआ आया है? जी, बस वही। चलिए ठीक है, कुछ तो आ गया। हाँ, वरना सब ज़ाया हो जाता, सब तलब। अरे कितने लोग उनके कलाम ले लेके पढ़ते हैं, अब क्योंकि हम सुनते रहते थे तो हम पकड़ लेते हैं ये तो उनका कलाम है। हाँ, चलिए ठीक है। बहरहाल उन्होंने बड़े शेर बांटे भी खुर्शीद साहब ने। हाँ, वो बांटे, निज़ामत भी की, शायर भी थे, शायरगर भी थे। जी, बहुत लोगों को शायर बना दिया उन्होंने। अच्छा, फिर आपका ये मजमुआ नाजरीन हमारे कायम हुसैन पूरी, ये इनका मजमुआ है गुलहाए मवद्दत। गुलहाए मवद्दत के नाम से आपका भी मजमुआ छपा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस मामले में आप अपने भाई खुर्शीद साहब से ज़्यादा खुश नसीब यूँ हैं कि उन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में अपना मजमुआ नहीं देखा। नहीं, वो कहीं नोट ही नहीं किया उन्होंने। आपका मजमुआ आपकी हयात में शाया हो। ये वो भी उसका जो बेनिफिट आजिल साहब को ही जाता है। अच्छा, उन्होंने? हाँ, उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, आप उसको इकट्ठा कीजिए और हमको दीजिए। हाँ, हम उसमें, वो हमारे एक साहब हैं हैदराबाद में, उनके ज़रिए हम वो आपका काम करा देंगे। हमारे नाजरीन कायम हुसैन पूरी साहब जो हैं वो इनके बरादर निस्बती हैं आजिल अब्बासी, जो औरंगाबाद में रहते हैं।
بہت ادب دوست ہیں. تو قائم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مجموعہ آیا ہے انہی کی کاوشوں سے آیا ہے. انہوں نے زور ڈالا، دباؤ دیا اور کلام بھیجا ہمارے قائم صاحب نے، اور پھر حیدرآباد کے ذریعے انہوں نے اس کو چھپوایا. جی، اس میں تھوڑی کاوش ہماری چھوٹی لڑکی کی بھی ہے. اچھا جو اچھا بنارس میں اچھا وہ اس نے بھی پی ایچ ڈی کیا. ہاں اور وہ جدید مرثیہ نگاری پر. بہت عمدہ ہے. ہاں، جدید مرثیہ نگاری پر ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی کیا. پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو گئی؟ جی ہو گئی. اس کی تھیسس اس نے چھپوائی یا نہیں ایسا ہی؟ ہاں چھپی تو ہے، اب گفتگو ہونے تک ایم فل میں وہ چھپوائی تھی. ہاں اور اس میں جو چھپی تو وہ ہم کو نام یاد نہیں، سب میں ذہن. ہاں موضوع بھی نہیں یاد ہوگا کہ کیا تھا جدید مرثیے میں، کس موضوع پر بات تھی. ہاں وہ چلیے بہت خوشی کی بات ہے کہ بیٹی نے بھی آپ کی اردو سے پی ایچ ڈی کیا اور ہاں جدید مرثیے پر اس نے کام کیا. ناظرین، اگر کبھی ہم لوگوں کو وقت ملا اور موقع دستیاب ہوا تو ہم قائم صاحب کی بیٹی کی جو کاوشیں ہیں اردو ادب کے لیے اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. تو اس کے علاوہ کوئی اور مجموعہ آپ کا زیر تصنیف یا زیر تالیف ہے، یا اب آپ اسی پہ مطمئن ہو گئے؟ اب وہ یہی ہو گیا، اب کیا کہا جائے. حالانکہ کلام تو بہت ہیں. کلام ہے. ہاں اگر اس کو چھپوا جائے تو 4-5 مجموعے بن جائیں. ہاں مجموعے بن جائیں گے. اچھا، آپ کا بھی ہے اور خورشید بھائی کا بھی کلام ایسا ہی ابھی غیر مطبوعہ ہے یا وہ بالکل نہیں ہے؟ بس نہیں، وہ ان کے ان کا بڑھ گیا، لڑکے کے پاس ہے. ہاں ان کے لڑکے کے پاس ہے. تو اگر وہ لڑکے سے رابطہ کر کے اس کو شوق دلایا جائے کہ چھاپو تو وہ بھی چھپ سکتا ہے. ہاں اچھا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بے پناہ کہا. جی نگاہ بہت اچھے کہے. ہاں اچھے شعر کہیں تو یہ تصنیف و تالیف کا سلسلہ ہے. کیا آپ ہمارے ناظرین کو وہ کلام جسے بہت پسند کیا گیا ہو، داد ملی ہو، وہ بتائیں گے؟ کون سا کلام؟ بھائی دیکھیے، شاعر کے لیے تو شعر اس کی اولاد ہے، اس کو سب پسند ہے. ہاں اور اس کے لیے تو قریب زیادہ سب پسند ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ پڑھا، لوگوں نے پسند کیا. جی تو ایسا کوئی کلام جس کو لوگوں نے... ہمارا کلام تھا ردیف تین. ہاں ہم کو لگ رہا ہے کہ شاید ہی کسی نے اس پر کہا، ہم نے سنا نہیں ابھی تک ہو سکتا ہے. ایک صاحب ہیں وہ ہمارا ہی کلام لے کے پڑھ رہے ہیں. ہم بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو پڑھیے. 3 اسی ردیف 3 تھی. اچھا. ہاں تو اس میں 2-3 شعر آپ سماعت کر رہے ہیں. ہاں یاد ہیں تو آپ سنائیں. ہاں وہ غدیر کے موقع پر تھا کہ مطلب تو ٹھیک سے یاد نہیں ہے. دور پیغمبر میں لے یہ صاحب ایمان 3، ایک بزرگ مصر میں تماد 2 سلمان 3، قسط زار دین و ایمان کو نبی کے بعد سے، بھیس میں انسان کے چرتے رہے حیوان 3. بہت. اور دیر میں بعد نبی بے فصل ہے مولا علی، جان کر کے بھی بنے بیٹھے رہے انجان 3. دست احمد پہ علی کو دیکھ کے یوم غدیر، مطمئن سب تھے مگر پھر بھی رہے حیران 3. اور جس کو ہونا تھا غدیر خم میں مولا ہو گیا، ہاتھ ملتے رہ گئے دل میں لی ارمان 3. بہت عمدہ. 3 کو اس طرح سے ہم نے بہت عمدہ 3 کی ردیف کو آپ نے جگہ جگہ نبھایا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پورے کلام میں نبھائی گئی ہوگی یہ ردیف. یہ کلام آپ کا اس میں ہے آپ کے ہے. ہاں چلیے تو اس کو بعد میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بھی. آپ گزارش ہے کہ اپنی رائے اور اس کو آپ نظر اصلاح... ارے نہیں، بنظر اصلاح کیا، ہم اس کو دیکھیے گا جہاں بنگاہ شوق اس کو پڑھیں گے اور خوش ہوں گے. آپ بہت سینئر ہیں اور ہم جیسے لوگ یہی کیا کمی ہے کہ ہم سوال آپ سے کر رہے ہیں، ورنہ یہ بھی صوبے ادب ہے کہ آپ سے سوال پوچھا جائے. جی آپ کوئی کلام... اچھا ایک ردیف لکھ. ہاں میں کہا تھا
ایک کاغذ پہ پہلے نام خدا ایک بار لکھ، پھر اس کے بعد مدح علی بے شمار لکھ، رکنے نہ پائے مدح علی میں قلم کہیں، ناد علی سے کر کے قلم کا احسار لکھ، لکھا علی کو میں نے جو مولائے کائنات، بولا نصیری ساتھ میں پروردگار لکھ۔ بہت اس عمدہ۔ طرح سے چلیے آپ کے نمونۂ کلام سے بھی ہم واقف ہوئے، اور جو آپ نے سنایا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک فصیح و بلیغ کلام کے حامل ہے۔ مولا کیا عطا ہوتی تھی، ہاں بالکل مولا کی عطا ہی ہے۔ کبھی کبھی تو ایک بیٹھے میں پورا کلام ہو جاتا تھا، اور کبھی کبھی کئی دن لگ جاتا تھا۔ وہ تو اس کا تعلق گویا ایک جیسے آپ کہہ سکتے الہامی ہے، شعر آنے لگے تو آنے لگے، نہیں آئے تو نہیں آئے۔ ویسے پسند میں ہم کو ایک منقبت ثانیہ زہرا بی بی ثانیہ زہرا کے حوالے سے قطع بند شروع میں ہے، اس کے بعد رنج و آلام سے تیری ہے وہ صورت زینب، جیسے قرآن کی بکھری ہوئی آیت زینب، صبر کے رحل پہ قرآن مصائب رکھ کر، صبر کے رحل پہ قرآن مصائب رکھ کر، صبر شبیر نے کی تیری تلاوت زینب۔ بہت عمدہ ہے، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ تیرے چہرے پہ ہے حیدر کی جلالت زینب، تیری آنکھوں میں ہے عباس کی ہیبت زینب، واہ، بے رسن بستہ تجھے رکھ نہ سکی دو پل بھی، کس قدر ڈرتی تھی تجھ سے یہ حکومت زینب۔ کیا کہنا۔ اس سے سب کو تیری عظمت کا پتہ چلتا ہے، مشورہ لیتی رہی تجھ سے امامت زینب۔ بہت عمدہ ہے، واہ۔ گر ہے میدان وفا تیرا علاقہ عباس، صبر کے شہر پہ کرتی ہیں حکومت زینب، بعد شبیر اگر دی ہیں جہاں میں قائم، وہ فقط اور فقط تیری بدولت زینب۔ بہت اچھا، یہ مجھے بہت اچھا، نہیں ہے بھی بہت اچھا۔ یہ بتائیے کہ یہ آپ کے شعر ہیں، اور آپ نے اپنے شعر بھی، اور خورشید غازی پوری صاحب کے شعر بھی آپ کے بڑے بھائی کے ہیں، لیکن ہر شاعر ادیب کچھ نہ کچھ شعراء سے، ادیبوں سے متاثر بھی ہوتا ہے، جن کو پڑھا ہو، جی جی، جن سے نہ بھی ملا ہو۔ مثلا لوگ غالب کو پڑھتے ہیں، میر کو پڑھتے ہیں، ان سے بہت زیادہ حاصل ہوا۔ ہاں، اور کہیں کہیں تو ہمارے قصیدے میں یا کل سلام میں ان کے خیالات آتے ہیں، آ گئے۔ وہ ایک اتباع تتبع کہیے، پیروی کہیے، نہیں اپنے گھر کو چھوڑ کر۔ وہ شعراء جو ماضی میں گزر چکے ہیں، پرانے ہیں وہ، یا آپ کے عہد کے، وہ کون کون سے شعراء ہیں جن سے آپ متاثر ہوئے؟ سب سے زیادہ تو علامہ اقبال سے، علامہ اقبال، ان کے شعر ہم کو بہت پسند ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور ان کو یہ ہے جہاد زندگی میں ہے یہی مردوں شمشیریں، پہلا مصرع کیا عمل پہ ہم، کچھ ایسا ہی ہے، بہرحال وہ میرے بھی ذہن میں نہیں ہے۔ جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی ہیں شمشیریں، کچھ ایسا ہی۔ ویسے ان کے کچھ تو ہم کو بہت پسند، ویسے تو میر تقی میر یا غالب، یہ بھی آپ کو پسند ہے؟ ہاں، میر تقی میر، غالب، اقبال۔ چلیے، یہ تو غزل کی دنیا کے شاعر ہیں۔ رسائی ادب میں مرثیہ، سلام، اس میں آپ نے یہ اب اس وقت جس وقت ہم سیکھ رہے تھے، اس وقت جو شاعر تھے اس میں آپ کے یہ مجی جلال پوری صاحب، یہ یا قیس زنگی پوری صاحب۔ اچھا، قیس صاحب کو آپ نے دیکھا تھا؟ ہاں، ہم نے نہیں دیکھا تھا، اس لیے ہم نے ان کے بیٹے یوشا صاحب کو دیکھا۔ وہ دو دور تھا جب ابن حسن نہری صاحب، اچھا وہ، یا آپ کے پھر ادھر تو ضمیر صاحب آبادی، ضمیر، نہیں یہ تو آپ کے عہد کے، ہاں یہ تو ہے۔ ایسے سے پہلے جیسے ایک پورا سلسلہ مرثیہ گویوں کا ہے، انیس دبیر، انیس دبیر صاحب کا تو کیا کہنا، ان کے لیے تو بھائی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ حرف آخر ہے۔ ہاں، وہ تو اس کے بعد والا میں یہ سمر ہلوری صاحب، یہ نسیم امروی صاحب، ہاں، ان لوگوں کے کلام آپ کو متاثر۔ ہاں، چلیے، ہم گفتگو کو سمیٹتے ہوئے
آخری سوال آپ سے کرتے ہیں کہ آپ نے ایک عمر گزاری، میر صاحب کا مصرع ہے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں. جی جی. تو بہرحال اب آپ عمر کی اس منزل پر ہیں کہ آپ اپنے بچوں اور نوجوانوں کو اور نسل کو کوئی پیغام دے سکتے ہیں. تو میں کہوں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بھائی دیکھیے، جہاں تک ہم نے دیکھا ہے آج کے دور میں سب سے بڑی چیز تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور ہو. ہاں، تاکہ کردار سنورا رہے. اور کبھی بھی اگر تھوڑی ناکامیابی ہوتی ہے تو حوصلہ نہیں کھونا چاہیے. لگے رہیں، انشاءاللہ کامیاب ضرور ہوں گے. اور تعلیم تو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی تعلیم بھی تاکہ ضروری ہے تاکہ دنیا میں پیچھے نہ ہو. اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے وہ آگے بڑھ سکیں. اور کوشش کریں کہ اچھی تعلیم، ایسی تعلیم لیں جو سروس ہمارے اس کے لیے، بال بچوں کے لیے بھی بہتر آگے بڑھیں ہم. بالکل صحیح. ہاں، تاکہ چلیے ٹھیک ہے. ہمارے ناظرین، ہمارے جناب قائم حسین پوری صاحب نے نئی نسل کو بہت اہم پیغام یہ دیا کہ تعلیم پر پوری توجہ مرکوز کی جائے. دینی تعلیم کو بھی سب سے آگے رکھا جائے اور دنیاوی تعلیم کو بھی چھوڑا نہ جائے. جی جی. کیونکہ دین میں بھی استحکام پیدا ہو اور دنیا میں بھی عدم تعلیم سے شرمندگی کا احساس دونوں نہ جگہ کامیابی ملے. تو یہ پیغام تھا. اجازت دیجیے صدف جونپوری اور حیدر رضا لکھنوی کو. ہم اگلے کسی پروگرام میں کسی اور محبوب شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے. والسلام. علم و ادب پن سے میری بات